ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ بڑے خواب دیکھنے والا تھا۔ اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، اس کے ذہن میں ہر وقت یہی چلتا رہتا تھا۔ ایک ہی خواہش تھی، مجھے کامیاب بننا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بڑے خواب تھے، وہ ہر دن پرجوش ہوتا، ہر کام کو بڑی شدت، بڑے جذبے سے شروع کرتا، لیکن جب اس کو کامیابی نہ ملتی تو وہ اکتا جاتا، اس کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا، اس کی ہمت جواب دے جاتی، اس کی کوشش کم ہونے لگتی۔ اس کو جلدی کامیابی چاہیے تھی، لیکن جب اسے فوراً رزلٹ نہ ملتا تو وہ آہستہ آہستہ ہار ماننے لگتا اور کوئی اور کام شروع کر دیتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ اب قاسم تھوڑا پریشان رہنے لگا تھا، اس کے خواب ٹوٹنے لگے تھے۔ اس کے اندر ایک سوال تھا، بے چینی تھی کہ مجھے کامیابی کیسے ملے گی، کب ملے گی۔ ایک دن اسی بے چینی میں وہ گاؤں کے ایک بزرگ آدمی کے پاس گیا جو اپنی عقل مندی کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ سر میں بہت محنت کرتا ہوں مگر میری زندگی نہیں بدل رہی، ہر بار مجھے ناکامی ہی کیوں ملتی ہے؟ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے راستہ نہیں مل رہا، طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اس بزرگ آدمی نے قاسم کی آنکھوں میں جھانکا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور انہوں نے وہ کہانی شروع کی جو قاسم کی سوچ ہی نہیں، اس کی پوری زندگی کو بدلنے والی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک پہاڑ کی، ایک خواب کی اور ایک ایسی عورت کی جس نے اپنی پوری بستی کی تقدیر بدل دی۔ آپ کے خوابوں کی بلند ترین چوٹی تک پہنچنے کا راز آپ کی طاقت میں نہیں ہے، نہ ہی آپ کی رفتار میں ہے، نہ ہی آپ کی غیر معمولی صلاحیت میں، آپ کے ٹیلنٹ میں، بلکہ ایک ایسی سادہ سی چیز ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ چین کے اندر پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے پاس ایک بہت ہی اونچا عظیم الشان پہاڑ تھا۔ وہ پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ لوگ اسے جنت کا پہاڑ کہتے تھے۔ کئی نسلوں سے گاؤں والوں کا ایک خواب تھا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک عبادت گاہ بنائی جائے۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ یہ پہاڑ چونکہ اونچا ہے اس لیے یہ مقدس ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ان کی دعائیں سیدھا زمین سے آسمان تک پہنچیں گی۔ مگر پرابلم یہ تھی کہ پہاڑ بہت اونچا تھا اور چڑھائی بے حد سخت تھی۔ کوئی بھی پتھروں کو، اینٹوں کو اس پہاڑ پر لے کر جانے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے سب کو جمع کیا اور اعلان کیا، جو بھی شخص اس پہاڑ کی چوٹی تک سیڑھی بنا دے گا اس کو اس گاؤں کا ہیرو مانا جائے گا اور صدیوں تک اس کا نام گاؤں کی دیوار پر لکھا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر گاؤں والوں میں سنسنی پھیل گئی، ان کی آنکھوں میں امید جاگی کہ شاید کوئی ہمت والا یہ کام کر دے، ناممکن کو ممکن بنا دے۔ آخر ہجوم سے ایک مضبوط بازوں والا نوجوان نکل کر سامنے آیا، طاقتور بازو، مضبوط جسم اور اعتماد سے بھری گونجتی آواز۔ اس کا نام لی تھا۔ اس نے سینہ تان کر کہا، میں یہ کام کروں گا، سب سے تیزی اور جلدی سے۔ لوگ تالیاں بجانے لگے، نعرے لگانے لگے، سب کو یقین تھا کہ یہ نوجوان یہ کام ضرور کر لے گا۔ مگر پھر ایک اور شخص آگے بڑھا، ایک بوڑھی عورت جس کو بچے دادی لن کہتے تھے۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ عمر کے بوجھ سے کانپتے رہتے تھے۔ اس نے اپنی آہستہ لیکن مضبوط آواز میں کہا، میں یہ کام کروں گی۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ دادی لن، آپ تو کنویں سے پانی بھی مشکل سے اٹھاتی ہیں، آپ پہاڑ پر کیسے چڑھیں گی؟ پتھر کیسے اٹھائیں گی؟ دادی لن نے نہ بحث کی نہ وضاحت دی، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آواز میں کہا، میں روز ایک پتھر اٹھاؤں گی۔ اور یوں کام شروع ہو گیا۔ لی بڑے جوش میں تھا، وہ بھاری پتھر اٹھا کر دوڑتا ہوا بجلی کی سی تیزی سے پہاڑ پر چڑھتا، جلدی جلدی انہیں رکھتا، ہر پتھر کے ساتھ فخر سے اعلان کرتا۔ لوگ تالیاں بجاتے، اس کی طاقت کی تعریف کرتے۔ اس کی سیڑھیاں تیزی سے اوپر اٹھنے لگی۔ دوسری طرف بوڑھی عورت ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاتی، آہستہ آہستہ قدموں سے پہاڑ پر چڑھتی اور جہاں سیڑھیاں بننی تھیں وہاں پتھر رکھ دیتی۔ شروع میں فرق واضح تھا، لی کی سیڑھیاں تیزی سے بلند ہو رہی تھی، اس کے سامنے دادی لن کا کام اتنا معمولی لگ رہا تھا کہ کوئی اس پر توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔
لیکن وقت گزرتا گیا۔ اس کام کو کئی ہفتے گزر گئے۔ لی اب تھکنے لگا تھا۔ کبھی کہتا آج آرام کر لیتا ہوں، کل دگنا کام کر لوں گا، مگر پھر اس کا کل کبھی نہ آتا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس نے پتھر اٹھانا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اس کے پتھروں کا ڈھیر پہاڑ کے دامن میں یوں ہی پڑا رہ گیا، جبکہ دوسری طرف بوڑھی عورت روز ایک پتھر اٹھاتی اور روز پہاڑ پر چڑھتی۔ وہ کبھی نہیں رکی، اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ سردیوں کی تیز ہواؤں میں، گرمیوں کی جھلسا دینے والی دھوپ میں، برف باری میں، طوفانی بارشوں میں وہ ہر دن چڑھتی رہی۔ اس کی ٹانگیں کانپتی تھی، اس کی کمر دکھتی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا، بس ایک پتھر اور، آج صرف ایک پتھر۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، اور پھر ایک دن صبح سورج کے طلوع ہوتے ہی گاؤں والوں نے پہاڑ کی چوٹی سے گھنٹی کی آواز سنی۔ وہ حیران ہو کر باہر نکلے اور ساکت رہ گئے۔ وہاں پتھروں سے بنی ہوئی ایک مکمل سیڑھی تھی جو سیدھی بادلوں تک جا رہی تھی، اور پہاڑ کی چوٹی پر بادلوں کے درمیان عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ جو خواب نسلوں سے تھا اب وہ حقیقت بن چکا تھا۔ چوٹی پر دادی لن کھڑی تھی، چہرے پر سکون، آنکھوں میں خاموش فتح لیے۔ گاؤں والوں نے احترام سے سر جھکا دیے۔ دادی اب سب سے طاقتور تو نہیں تھی، مگر آپ کی مسلسل محنت نے، مستقل مزاجی نے ہمیں جنت تک جانے کا راستہ دے دیا۔ اور لی، وہ طاقتور نوجوان، ہجوم میں خاموش کھڑا تھا۔ اس وقت اسے اس حقیقت کا احساس ہوا، ایک ایسا سبق جو وہ کبھی نہیں بھولے گا، کہ صلاحیت، ٹیلنٹ اگر مستقل مزاجی کے بغیر ہو تو وہ بیکار ہے۔ وہ ان بادلوں کی طرح ہے جو خالی گرج چمک ہی کرتے ہیں، شور ہی کرتے ہیں، بارش نہیں برساتے۔ ان کی آواز تو بہت اونچی ہوتی ہے، مگر ان میں زمین کو سیراب کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد اس سیڑھی کو صبر کا راستہ کہا جانے لگا۔ اس بوڑھی عورت کو ملنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے، جس نے اپنی مستقل مزاجی اور ہمت سے روز ایک پتھر اٹھا کر آسمان تک جانے والی سیڑھیاں بنا دی۔ بوڑھے آدمی نے کہانی ختم کی اور قاسم سے کہا، میرے بچے، عظمت، کامیابی اچانک سے راتوں رات کبھی نہیں ملتی۔ یہ تو مسلسل محنت کا نام ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو روز چلتے ہیں، جو ہار نہیں مانتے، جو ہر دن قدم بڑھاتے رہتے ہیں، چاہے وہ قدم چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ چھوٹی سی کوشش اگر یقین اور مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے تو ایک دن کامیابی کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ آج ایک پتھر اٹھاؤ، کل ایک اور اٹھاؤ، اور ایک دن تم بھی اپنی چوٹی پر کھڑے ہوگے۔ بیٹا یاد رکھو، کوئی بھی راتوں رات امیر اور کامیاب نہیں ہوتا۔ روزانہ کی گئی محنت ہی آسمان تک جانے کا اصل راستہ ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔